الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک ہم تعالیٰ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 67 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 68، 69 اور 70 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ کہ اگر تم دیکھو ایسے لوگوں کو جو ہماری آیات میں یا ہمارے نشانیوں میں نکتہ چینی کر رہے ہیں، یخوضون کھیل تماشا بنا رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ تو ان سے منہ پھیر لو، پلٹ جاؤ ان سے، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں پھر مشغول ہو جائیں۔ اب یہاں پہ ایسے لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن کو ہم قرآن کے آیات سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں ان کو، لیکن وہ بجائے وہ سمجھنے کے اس کا الٹا مذاق اڑا رہے ہو، اس میں سے کچھ بحثیاں کر رہے ہوں، عجیب عجیب نکتے نکال رہے ہوں بلا وجہ کے، پتہ چل رہا جاتا ہے انسان کو بعض بار کہ یہ بات سمجھنا نہیں چاہ رہا، فی الحال فضول کی جو ہے مین میں نکال رہا ہے، فضول کے اعتراضات کر رہا ہے۔ جب ایسا وقت سامنے نظر آئے، ایسا کوئی ماحول نظر آئے، اس وقت اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس وقت زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس کو وہ بات سمجھنے کے موڈ میں نہیں ہوتا، بات سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، اس وقت اس نے اعتراض ہی کرنا ہوتا ہے، چاہے جتنی بھی اچھی بات سمجھا دی جائے۔ اور یہ چیز ہم پریکٹیکل دنیا میں مختلف مواقع پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان کو بات سمجھنا نہیں چاہ رہا ہوتا، اس وقت ہم جتنا مرضی زور لگا لیں، اس وقت بات کو نہیں سمجھنا ہوتا۔ بعد میں کچھ دنوں بعد، کچھ عرصے بعد وہی بات خود بخود اس کے سمجھ میں آ جاتی ہے، وہ بات کو مان بھی جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا میں طریقہ کار بتا رہے ہیں یہاں پہ کسی سے بات کرنے کا، کہ جب ہم یہ چیز اس کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ وہ سنجیدہ نہیں ہے، بات کو صرف مذاق میں ڈال رہا ہے اور اس کے اندر کچھ بحثیاں اور نجائز نکتہ چینیاں کر رہا ہے، اس وقت اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ کب تک کے لیے؟ حتیٰ یخوض فی حدیث غیرہ، جب وہ کسی اور چیز کے بات میں پڑ جائے، کسی غیر بات میں اس کے اندر یخوض شروع کر دے، اس کے اندر پھر من میں نکالنے لگ جائے، اس وقت یعنی کہ وہ اللہ کی آیات سے ہٹ کے کسی اور چیز کی طرف اپنا وہ جو توانائی خرچ کر رہا ہے نا، جو اللہ کی آیات کے اوپر جو سارے وہ الٹی طرف کی اپنی توانائی خرچ کر رہا ہے، نجائز نکتہ چینی جو نکال رہا ہے، اس سے ہٹ کے جب کسی اور کام میں وہ لگ جائے گا، پھر دوبارہ بات کریں گے اس سے، اس وقت تک کے لیے اس کو چھوڑ دو۔ پھر میں کہا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر تجھے شیطان اس چیز کو بھلا دے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، تو یاد آنے کے بعد نہیں بیٹھنا، یعنی کہ انسان کے ذہن سے نکل گیا اور انسان لگا ہوا ہے بحث کرنے میں، اس سے پھر بھی وہ بھی زور مارے، انسان خود بھی زور مارے چلا جا رہا ہے، لیکن بعد میں یاد آ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز منع کر رکھی ہے، جب یاد آئے اس وقت اس کو چھوڑ دو۔ فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، تو یاد آ جانے کے بعد ان ظالم قوموں کے ساتھ پھر نہیں بیٹھنا، یہ ظالم دستہ تمہارے ساتھ میں اس وقت بیٹھا ہوگا جو کچھ بحثیاں کر رہا ہوگا، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ظالم سے تعبیر کیا ہے کہ وہ ظلم کر رہے ہیں، نا انصافی کر رہے ہیں، وہ کام کرنا نہیں چاہیے جو وہ کر رہے ہیں، تو اس وقت ان کے پاس ہاتھ نہیں بیٹھنا۔ پھر میں کہ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ، جو تقوی والے لوگ ہیں ان کے ان حرکت سے ان کا کوئی حساب نہیں، ان سے اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ولیکن ذکر، لیکن نصیحت ہے کہ یاد دہانی ہے کہ ان کو کرا دو یہ نصیحت، اس چیز کے بارے میں بتا دو کہ غلط کام تم کر رہے ہو، لعلہم یتقون، شاید وہ بچ جائیں۔ لیکن جو برائی کر رہے ہیں اس کے جو تقوی والے لوگ ہیں، جو بچنے والے لوگ ہیں، ان سے ان کی پوچھ کوئی نہیں ہوگی، ان کا حساب نہیں ہوگا، ہاں لیکن اتنی ذمہ داری ان کو ضرور نبھا دینی چاہیے کہ ان کو بات بتا دیں، یاد دہانی کر دیں، ان کے کان میں ڈال دیں اس بات کو کہ یہ تو کام کر رہے ہو یہ کام ٹھیک نہیں ہے، شاید اتنی بات سے کہ وہ اس راستے سے بچ جائیں، جو غلط راستے کے بجائے وہ بھی تقوی کے اوپر آ جائیں، اتنی ذمہ داری ضرور نبھا دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے مزید کوئی حساب نہیں پوچھا جائے گا، بھائی تم نے کو کیوں نہیں صحیح راستے پہ لائے، کیوں نہیں لائے، لیکن بتا دینا ہماری ضرور ذمہ داری ہے۔ کسی کو صحیح راستے پہ لانا جو ہے وہ متقین کی ذمہ داری نہیں ہے، ہاں لیکن بات کو پہنچا دینا ذمہ داری ضرور ہے کہ شاید وہ بھی متقین میں آ جائیں اس لائن کے اندر۔ پھر میں کہ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، چھوڑ دو ایسے لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور انہیں اپنی زندگی کی دنیا کی زندگی کے اندر وہ کھوئے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اہم نقطہ میں اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ جن لوگوں نے دین کو کھیل تماشا بنایا، جو دین کو سیریس نہیں لیتے، اللہ کے نے جو قانون ہمیں دیا ہے، جو ڈو اینڈ ڈونٹس ہمیں بتائے ہیں، جو دین اللہ نے پسند کر کے ہمارے لیے چنا ہے، اس کو وہ سیریس نہیں لیتے، اس کو کھیل تماشا ایک
بس سیکنڈلی سی چیز سمجھتے ہیں. وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے اندر ہی وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اسی کے پیچھے ساری دوڑ دھوپ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ان کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وزری الذین، چھوڑ دو ایسے لوگوں کو، ایسے لوگوں کا ساتھ تمہیں نہیں رکھنا، ایسے لوگوں کے ساتھ تم نے جڑ جڑ کے رہنے کی ضرورت نہیں ہے جن کو دین کی اہمیت کا نہیں پتہ. ہاں ان کے ساتھ جڑنا ہے، اگر ساتھ لگنا بھی ہے تو اسی لیے کہ ان کو دین کی اہمیت کا پتہ چلے. یہ نہ ہو کہ ان کے ساتھ ہم ویسے بس دوستیاں لگا لگا کے بیٹھ جائیں، جس طرح وہ دنیا دار بنے ہوئے ہم بھی دنیا داری کے چکر میں ان کے ساتھ جڑ جڑ کے رہیں. یہ چیز ایک سمجھو کہ ایک مسلم کو، ایک مسلمان کے لائق نہیں ہے. میں کہ وذکر بھی، ہاں کو نصیحت کرو، یاد دہانی ان کو کراؤ. ان تبصلا نفس ما کسبت، یہ کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے کمائی کے عوض وہ پکڑا جائے گا، اس کی گرفتاری ہوگی، اس کو جو ہے گرفت ہو جائے گی جو کچھ وہ کام کر رہا ہے. اتنی یاد دہانی ان کو ضرور کراتے چلے جاؤ. باقی ان کے ساتھ دوستیاں گانٹنے کی اور ان کے ساتھ جڑ جڑ کے رہنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو چھوڑ دینے کا حکم دے رہے ہیں یہاں پہ. پھر میں کہ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، یہ بھی اس کو یاد کرا دو کہ اللہ کے سوا اس کا کوئی ولی نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی شفیع ہوگا. ولی کا لفظ ہم جانتے ہیں کہ بڑا گہرا لفظ ہے، بہت سارے مفہوم اس کے اندر آ جاتے ہیں. جتنے ہی مفہوم اس کے اندر آتے ہیں سب کی نفی ہو رہی ہے. نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی پشت پناہ ہوگا، نہ کوئی بڑا حامی مددگار، کوئی بھی جو بھی اس کے معنی ہوتے ہیں ولی کے، ان سب کے اللہ نفی کر دی گا. کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کو ہم ولی کہہ سکیں. ولا شفیع، نہ ہی کوئی شفاعت کرنے والا، کوئی سفارش کرنے والا، کوئی حمایتی، کوئی سپورٹر، کوئی بازو پکڑ کے نکال دینے والا، کوئی پیچھے لگا کے جناب آپ پار کرا دینے والا، کوئی وہاں پہ نہیں ملے گا. یہ بات یعنی کہ ان لوگوں کے کان سے ہمیں ایک دفعہ نکال دینی چاہیے کہ کل کوئی غفلت میں نہ رہے کہ ہمیں بتایا کسی نے نہیں. یہ چیز ضرور ان کو بتا دو. میں کہ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، ہر بدلہ بھی اگر وہ دینے کے لیے راضی ہو جائے گا، جتنا بھی دنیا کا مال اکٹھا کیا ہوا، جو کچھ بھی ہو، ہر چیز وہ بدلے میں دینے کے لیے تیار ہے کہ بھئی یہ سارا کچھ لے لو، مجھے چھوڑ دو. لا يؤخذ منها سن، لیا نہیں جائے گا، اس سے پکڑا نہیں جائے گا. صاف بن کے کان سے بات ان کے صاف کر دو کہ وہاں کچھ بھی کام نہیں آنے والا کسی بھی طریقے سے. جو کچھ ہے دنیا کی کمائی جو تم یہاں سے اعمال لے کے جاؤ گے، انہی کے بلبوتے پہ سارا فیصلہ ہونا ہے. یہ چیز ان کو بتا دو کیونکہ انہوں نے دین کو سنجیدہ نہیں لیا ہوا، دنیا کے اندر ہی وہ کھوئے ہوئے ہیں. تو ان کو بتا دے کہ دنیا کے اندر جو بھی ہے، جتنے بھی تمہارے حمایتی ہیں، کوئی تمہارے سپورٹر ہے، تمہارا مال دولت ہے، جو بھی ہے، وہاں کچھ نہیں ہے کام آنے لگا. وہاں تم اپنے کیے کے اوپر پکڑے جاؤ گے. میں کہ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی کمائی کے عوض پکڑے گئے، جو کچھ انہوں نے کیا تھا یہ پکڑ ہوئی پھر. اور نتیجہ کیا ہے کہ پکڑ ہونے کے بعد کیا ہے پھر لہم شراب من حمیم، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے پھر پینے کے جو مشروبات ہیں وہ حمیم ہے، بالکل ایسے جیسے کہ جلتا ہوا ابلتا ہوا ہوتا ہے نا کہ انسان کو جلا کے رکھ دے، وہ چیز وہاں پہ پینے کو ملے گی. عذاب علیم، اور دردناک عذاب، دردناک جو ہے وہ تکالیف وہاں پہ جھیلنی پڑیں گی. ٹارچر سیل جیسے ہم یہاں پہ ایک تصور کر لیں جیسے لوگوں کا ہوتا ہے، یہاں پہ کس طریقے سے ٹارچر کیا ہے تھے دنیا کے ہم دیکھتے ہیں، تو وہاں کی سزائیں جو ہوں گی ان کا تصور کرنا بھی جو محال ہے یہاں پہ. تو اللہ تعالیٰ نے بتا رہا ہے عذاب علیم، دردناک، وہاں پہ جس کو اللہ تعالیٰ دردناک کہہ رہا ہے اس کے کیا دردناکی کا ہم اندازہ لگائیں. وہ ہوگا کیونکہ بما کانوا یکفرون، کیونکہ وہ کفر کرتے رہے، انکار کرتے رہے، جو کچھ ان کو کہا جاتا تھا کرنے کے لیے وہ نہیں کرتے تھے، بس اپنی مرضیاں کرتے تھے. اس کا نتیجہ پھر یہ بھگتنا پڑے گا. یہ یعنی کہ ان لوگوں کے حوالے سے اللہ نے بات کی ہے جنہوں نے کھیل تماشا دنیا کو بنا رکھا ہے، وہ دنیا کی زندگی کے اندر ہی کھوئے ہوئے ہیں. ان کو ہم نے چھوڑنا ہے، وہ ان کے ساتھ دوستی ہم نے نہیں کاٹنی. ان کو یہ چیز ان کے سب سے جو ہے واضح کر کے بتا دینی ہے کہ وہاں پہ کیا ہوگا، جس راستے پہ تم جا رہے ہو اس راستے کا انجام کیا ہو سکتا ہے. یہ چیز ان کو واضح کر کے ضرور بتا دینی ہے تاکہ کل کو ہماری چیز پہ پکڑنا ہو کہ تمہیں پتہ تھا تم نے آگے بتایا کیوں نہیں. ہم نے اپنی ذمہ داری ضرور نبھانی ہے لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ دوستیاں نہیں رکھنی، ان کے ساتھ دلی محبتیں نہیں رکھنی، کیونکہ حکم اللہ نے کیا کیا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، چھوڑتا ہے ایسے لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا میں ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں، دنیا دار بھی ملتے ہیں، دین دار بھی ملتے ہیں، تو ہم نے دین داری کی طرف کھینچنا ہے، دین دار لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا ہے. جو دنیا دار ہیں ان سے دور رہنا ہے، ہم نے صرف ان کو نصیحت کرنی ہے، ان کے تک بات پہنچانی ہے، ان کے اوپر حجت تمام کرنی ہے. باقی ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے وہ جوڑ کر نہیں رکھنا، ایسے لوگوں سے دور دور ہی رہنا ہے کیونکہ وہ خود غلط ہوں گے، کسی نہ کسی درجے میں ہمیں بھی کہیں نہ کہیں غلط بہکانے کی وہ کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے لوگوں کو ساتھ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، برے لوگوں سے اللہ میں بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.